السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ ٹوٹکے اینڈ وظائف چینل کے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سرکے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ سرکے کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ اس کے علاوہ سرکے کے فوائد و نقصانات کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ان سب باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، سرکہ ہزاروں سالوں سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ سرکے کی تاریخ 10,000 سال پرانی ہے۔ مسلمانوں کے نئے سرکے کے بطور غذا اور دوا کافی اہمیت ہے۔ سرکہ انبیاء کو بھی بے حد پسند تھا۔ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ سرکہ تناول فرمایا بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی۔ صحیح مسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں سالن طلب فرمایا۔ گھر والوں نے کہا کہ سرکے کے سوا کچھ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منگوایا اور اس کو کھانے لگے اور فرماتے رہے کہ بہترین سالن سرکہ ہے، کیا ہی عمدہ سالن سرکہ ہے۔ سنن ابی جابہ ماجہ کے ایک روایت ہے کہ روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سرکہ کیا ہی عمدہ ہے، اے اللہ سرکے میں برکت عطا فرما۔ اس کے لیے مجھ سے پہلے یہ تمام انبیاء کا سالن تھا، اور جس گھر میں سرکہ ہو تم میں ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ تیرے پاس کھانے کے لیے کوئی شے ہے، میں نے عرض کیا کہ سوکھی روٹی اور سرکے کے سوا کچھ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی لے آؤ، وہ گھر سالن خالی سے نہیں جس میں سرکہ ہو۔ دوستو، عربی، فارسی اور اردو میں بیک وقت ایک ہی نام سے معروف سرکہ جب بن اضافی مادہ ہوتا ہے جو عام طور پر تناول یا شراب کی تبخیر سے تیار کیا جاتا ہے۔ جب آپ شراب کی اگلی شکل کہہ سکتے ہیں جسے انگور کا سرکہ، گنے کا، جامن سے وغیرہ میں سے کسی کو برتن میں رکھ کر دھوپ میں رکھ کر تیار ہو سکتا ہے، جس میں اصل میں پھل سڑ کر سرکہ بنتا ہے، تب اسلامی چینی وغیرہ میں فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ بعض احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کے فوائد بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ مسامات میں آسانی سے نفوذ کر جاتا ہے، اس لیے بعض ادویات کو سرکے میں ملا کر دیا جاتا ہے۔ سرکے کے بنیادی اجزاء میں ایسٹرک ایسڈ شامل ہوتا ہے کہ قدرتی طور پر بنائے ہوئے سرکے میں ٹارٹرک ایسڈ اور سٹرک ایسڈ شامل ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں سرکے کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں۔ اس کی کٹ آف 9.96 گرام 3 ملی لیٹر ہوتی ہے۔ قدرتی طور پر اسے شراب سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کی قسمیں ہوتی ہیں جو اس کا سرکہ تیار کرنے کا ہے۔ آپ شہد کا سرکہ، سیب کا سرکہ، چین کے معروف ہوزنگ ایگریکلچر یونیورسٹی میں کی جانے والی تحقیق کے مطابق سرکے کا ترش ذائقہ جسم کو کنٹرول کرنے کے قابل بناتا ہے، اس لیے میٹابولزم کو بہترین وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے، جبکہ دوران خون بھی بہترین ہوتا ہے۔ دوسری جانب قدرتی اجزاء کے ساتھ سرکے کی تیاری کا عمل اسے انسان جسم کے لیے بے شمار فوائد کا حامل بناتا ہے۔ ویسے تو سرکہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے خواتین کی کولیسٹرول لسٹ کا لازمی حصہ بنتا ہے۔ کانوں میں استعمال ہونے کے علاوہ اہل خانہ کی صحت، گھر کی صفائی اور خوبصورتی نکھارنے کے حوالے سے سرکہ، بالخصوص سیب کا سرکہ، بے پناہ افادیت کا حامل ہے۔ آپ کو سرکے کی حامل کے متعلق بتاتے چلتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکہ عقل کو تیز کرتا ہے اور اس سے مثانے کی پتلی گلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مسلم طلباء نے اس کے بارے میں بہت لکھا ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ روغن گل میں ہم وزن سرکہ ملا کر خوب ملائیں، پھر موٹے کپڑے کے ساتھ سرکے کو رگڑ کر
قرض پر لگائیں، یعنی کہ ایک دوسرے میں کلونجی کو توے پر جلا کر سرکے میں حل کر کے لیپ کرنے سے گنج ختم ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ادرک کا پانی اور سرکہ ملا کر لگانا بھی مفید ہے۔ بال اگانے کے لیے کاغذ جلا کر اس کی ناک سر کے محل کر کے لگانے کے بارے میں یہی حکم ذکر کیا ہے کہ دنیا بھر کی خواتین کو اس وقت سب سے زیادہ خوف موٹاپے کا ہے۔ متناسب جسم اور مثالی وزن ہر خواتین کی اولین خواہش ہے۔ سرکہ چونکہ کم شہری کی سطح میں اضافہ کرتا ہے، لہذا اس کا استعمال وزن کم کرنے کے لیے خواہش خاصا مفید ہے۔ شکم سیری دراصل ایک پیمانہ ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان بھوک مٹانے کی خاطر کتنا کھانا کھاتا ہے۔ انٹرنیشنل سروے کے مطابق کو شکار 175 افراد کو 3 ماہ کے دوران بلا ناغہ سیب کا سرکہ پلایا گیا۔ جن افراد نے 1 چمچ سیب کا سرکہ استعمال کیا، انہوں نے 2.6 پاؤنڈ وزن کم کیا، اور جنہوں نے روزانہ 2 چمچ سیبوں کا سرکہ استعمال کیا، اس کے بدن میں اس عرصے کے دوران 1.7 پاؤنڈ دیکھنے میں کمی آئی۔ زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بیوے میں پائے جانے والے فائبر اور کولیسٹرول اور چکنائی میں جذب کر کے فاسد مادہ ہے جسم سے خارج کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایبی میں موجود راویریا فائبر خون میں گلوکوز لیول کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیب کے سرکے کا استعمال کو بہت فائدہ مند قرار دیا اور اس کے بے شمار فائدے بھی بیان فرمائے۔ کچھ لوگوں کو رات کو سوتے وقت ٹھنڈا پسینے آتے ہیں، کیسے کہ افراد سونے سے پہلے اپنے جسم پر سیب کے سرکے کا مساج کریں تو پسینے کی شکایت دور ہو جائے گی۔ ڈائریا اور وامٹنگ سے بچاؤ کے لیے 4 دن تک 2 چمچ سیب کا سرکہ 1 گلاس پانی میں ملا کر کھانے سے پی لیں۔ انسومنیا کے لیے 3 چمچ سیب کا سرکہ 1 کپ خالص شہد میں حل کر لیں اور سونے سے قبل اور آدھا گھنٹے بعد 1 چائے کا چمچ استعمال کریں۔ جل جانے کی صورت میں متاثرہ حصے پر دن میں 2 مرتبہ سرکہ لگائیں۔ گلے کی خارش کی صورت میں پانی میں ڈال کر غرارے کرنے سے باقاعدہ ہوتا ہے۔ سیب کا سرکہ سرکشوں کی ترش ہوتا ہے، یہ دانتوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے استعمال کے بعد دانتوں کو برش کرنا بہترین ہے۔ سرکے کے فوائد ہزاروں سال معلوم ہیں۔ جدید طب میں اس پر کچھ تحقیق بھی ہوئی ہے۔ جدید دن میں اسے واضح طور پر کولیسٹرول کو ٹرائیگلیسرائڈ کو کم کرنے کے لیے فائدہ مند مانا گیا ہے۔ یہ بھی پایا گیا ہے کہ دل کے امراض میں ایک واضح کمی اس گروپ میں ہوئی تو سلاد میں سرکہ اور زیتون کے تیل کا استعمال کرتے ہیں۔ سرکے کا استعمال جدید تحقیق میں ذیابیطس اور خون میں گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے کے لیے فائدہ مند پایا گیا ہے۔ انسولین کی دریافت سے پہلے اس مرض کے لیے استعمال کروایا جاتا ہے۔ جدید طبی تحقیق کی تجربات میں خون میں گلوکوز کی مقدار کم کرنے کے لیے واضح طور پر مؤثر مانا گیا ہے۔ یہ سرکہ نہ صرف ذیابیطس کے مریضوں میں نہیں پایا گیا بلکہ تندرست افراد میں بھی پایا گیا ہے۔ بعض دیگر جدید طبی تجربات نے پایا گیا کہ سرکے کا کھانے میں کچھ عرصے مسلسل استعمال خون میں روانگی کے دوران کو 30% تک کم کے ذیابیطس کو بہتر کرتی ہے اور یہ اثر قائم رہتا ہے۔ سیب کا سرکہ قدرتی خوبصورتی حاصل کا بہترین ذریعہ ہے۔ کم وقت میں چہرے کو نرم و ملائم کرنے کے لیے اپنے چہرے پر چند قطرے سیب کے سرکے سے مساج کریں۔ نہاتے وقت 1 کپ سیب کا سرکہ بعد میں پانی میں شامل کر لیں۔ جسمانی تھکاوٹ دور کرنے میں مدد کرتا ہے، جلد کو نرم و ملائم کرنا ہے اور بالوں میں جمع کرتی ہے۔ ہربل ماہرین کے مطابق فیشل میں بھاپ لیتے ہوئے پانی میں چند قطرے سیب کا سرکہ ڈالیں گے جلد کی گہرائی تک صفائی کر کے اسے چمکدار اور صحت مند کرتا ہے۔ زمانہ قدیم میں بدن کو کم کرنے کے لیے سیب کا سرکہ انجیکشن کی خوراک کا اہم جز رہا۔ نہار منہ 1 چمچ سیب کا سرکہ 1 گلاس پانی میں ملا کر پینا ہر کھانے سے پہلے وزن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ حراروں کو جلاتا ہے، اور اگر سیب کا سرکہ زرکشی کی وجہ سے پینا مشکل لگے تو اس میں مٹھاس کے لیے 1 چائے کا چمچ شہد بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ طبی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ سرکے کا کھانے میں استعمال اس احساس کو بڑھا دیتا ہے کہ اب بھوک رہی
یعنی انسان کم کھاتا ہے، اس طرح نظام میں بہتر رہتا ہے۔ کم کھانے سے اس کے مطابق امراض مثلاً یہ زائد ضبط کو بھی بہتر کرتا ہے اور مسامات جلد میں صلاحیت بھی پیدا کرتا ہے۔ تیلی میں سرکے کے لیے خصوصی رغبت ہے، اس لیے سرکے کی وجہ جو بھی مقدار پیٹ میں جاتی ہے فوراً تنظیم میں داخل ہو جاتی ہے، اس لیے وہ ادویات جو تننے کے علاوہ علاج میں دی جاتی ہیں اگر اس کے ساتھ سرکہ بھی شامل کر دیا جائے تو اثر جلد ہوتا ہے، بھوک پیدا کرتا ہے اور فاسد اور سنتی کھولتا اور وبائی امراض کے مثلاً ہیضہ خلاف مدافعت پیدا کرتا ہے، یعنی بیکٹیریا کے خلاف کام کرتا ہے۔ سرکے میں پکائے ہوئے گوشت کو یقیناً مفید سمجھا جاتا ہے، پیاس کو کم کرتا ہے، پیٹ کے امراض میں مفید ہے۔ سرکہ کے بالوں کے دیگر کچھ اشیاء کے ساتھ ملا کر لگانے سے بہتر ہوتے ہیں۔ بالوں کو لوٹنے میں زبان قدیم میں بے پناہ فوائد کے باعث سرکے کا گھر والوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن دور جدید میں بیشتر لوگ زبردست طبی روایت کے حامل شے سے بے خبر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب سرکے کا استعمال محض کھانوں کو لذیذ بنانے کی حد تک رہ گیا ہے اور چند کے موجودہ دور میں خالص سرکہ ملنا مشکل نہیں، لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ بازاری کھانوں میں استعمال ہونے والا مفید سفید سرکے کے وعیٰ مرکبات سے تیار کیا جاتا ہے۔ اصل سرکہ وہ ہوتا ہے جو سبزیوں پھلوں سے بنایا جاتا ہے۔ صحت کے فوائد بھی اصل سرکے سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ طبی اسلامی مبشر کے استعمال کے ثابت شدہ ہیں کہ سیب اور انگور کا سرکہ افضل شمار کیے جاتے ہیں۔ سیب انگور کے سرکے میں گندم یا جوں کی روٹی بھگو کر کھانے سے غیر معمولی راحت اور تمنائیں ملتی ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اس سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ اپنے سوالات بھی کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔